دعا کرنا کہ اللہ میری تے تواڈی کھیتی آباد رکھے، کیونکہ دل یاد لئی بنایا، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ویسے سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و ثنا ہے۔ یہ سمجھ آوے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ، ورنہ نان تے ہے نہیں، ہاں او تے لبن گے انشاءاللہ۔ سارا قرآن صفت و ثنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے مبنی ہے، لیکن قرآن پڑھن وچ تے پڑھن والیاں وچ فرق ہوتا ہے۔ جدو دل وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق نانا ہوئے، پھر قرآن پڑھیا جائے تو پھر قرآن فرماندہ یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا۔ اس سے قرآن نو کئی پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے، کئی پڑھ کے ہدایت پا جاندے نے۔ لیکن جدو بندہ مومن قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے نا، جویں جویں وہ تلاوت کردا جاندا ہے تیویں تیویں ایمان نو رنائیاں اللہ عطا فرمائی جاندا ہے، نصیب ابھر دے نے، مقدر اچھے تو اچھے ہوندے نے۔ قرآن پاک دی روحانیت اس کے اندر گھر کر جاندی ہے، تے جدو قرآن پاک دی روحانیت من وچ اتر جائے تے پھر ہر کڑی او دی محبوب نہ ملاقات دی کڑی۔ جدو قرآن پاک دی روحانیت او دے من وچ اتر جائے، عام لوگ پھول لکھ پکڑن، اے میں تو انہوں پوچھا ہے کہ یہ تسی کی آکھو گے؟ بولو پھول، ہونا گلدستہ میں دے دے۔ اے میں پوچھا ہے کہ ان تسی پھول نہیں آکھنا، تسا آکھنا ہے پھلاں دا گلدستہ، انہوں پھول نہیں آکھو گے، پھلاں دا دستہ بن گیا، گل دستہ یعنی پھلاں دا دستہ۔ اے جدو زیادہ پھول آپس کے اندر مل دے نا تے پھر پھول نہیں رہندا، گلدستہ تیار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میرے توڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و ثنا تے ذکر دا گلدستہ آئے تے پھولنے وچ 114۔ کننے نے 114؟ پھول کننے نے 120 کو ذرا سیٹ کریں، پھول کننے نے 114۔ پتیاں انہ پھلاں دیاں 6000 تو زیادہ ہیں۔ میں آج توڑے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بیان کرنے واسطے پورا پھول نہیں چنے ہیں، ایک پتی چنی، صرف ایک پتی۔ جے تسی انجھیں سادہ سادہ میری یہ گلن سن دے رہے تھے سواد بہت آئے گا، لیکن وہ دے واسطے بیدار مغزی ضروری ہے کہ بندہ سردی دے موسم اندر گرم بسترے چھڑ کے، ظاہری آرام چھڑ کے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ آرام دی تلاش واسطے آ جائے نا اللہ دے گھر وچ، تے پھر ماہی بے آب دی طرح تڑپدا ہے کہ جویں جویں ذکر وددا جاندا ہے، ذکر زیادہ ہوندا جاندا ہے، ذکر ترتیب نہ چلدا جاندا ہے، تیویں تیویں بندہ مومن دے ایمان نو اللہ اضافہ عطا فرمائی ہوندا ہے۔ بس اینا کام تو کرنا ہے کہ بیدار مغزی نال گفتگو نو سننا ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس اے لوگو، یہ نہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنو۔ اگر اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنو، یہ دا مطلب ہے اے ایمان والیو، اے ایمان والیو۔ جدو اللہ فرمائے یا ایوہ الناس، یہ دا مطلب ہے اے لوگو، ادھر اندر ایمان والے بھی آگئے تھے، بے ایمان بھی آگئے، کافر بھی آگئے، مشرک بھی آگئے، یہودی بھی آگئے، کھتری بھی آگئے، نصرانی بھی آگئے، مجوسی بھی آگئے، سکھ بھی آگئے، ہندو بھی آگئے، برہمن بھی آگئے، مسلمان بھی آگئے، مومن بھی آگئے، منافق بھی آگئے، کافر بھی آگئے۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، قد جاءکم،
برہان من ربکم، فرمایا تواڈے رب والوں تواڈے والے ایک دلیل آ گئی، تواڈے رب والوں تواڈے والے ایک دلیل آ گئی، برہان آ گئی، برہان آئی کتھوں؟ بولو تواڈے رب والوں، من ربکم تواڈے رب والوں ایک دلیل آئی، قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا اللہ والوں، من اللہ اللہ والوں تواڈے والے ایک نور آ گیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا تحقیق البتہ تواڈے وال عظمتاں والا رسول تشریف لے آیا ہے۔ میں دو تین مثالاں تو دیتی ہیں، یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، تواڈے وال تیرے وال نہیں، تواڈے وال ایک نہیں، جمع واحد نہیں، تسنیہ نہیں، دو نہیں، بلکہ جمع جاءکم تواڈے وال من ربکم تواڈے رب والوں ایک چیز آئی ہے، یا اللہ کی فرمایا برہان، برہان ایک دلیل، ایک برہان، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اساں اتاریا تواڈے ول ایک نور مبین، روشن نور، روشن نور۔ ہن برہان اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو میرے اللہ نے فرمایا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلیل کدوں دی جدوں کو دعویٰ ہوئے، جدوں کوئی دعویٰ ہوئے، کوئی بھی دعویٰ ایسا نہیں جدی دلیل نہ ہوئے، اور اگر کسی دعوے دی دلیل نہ ہوئے یہ مطلب وہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ دعویٰ سچا کدوں ہوئے گا جدوں دلیل، میں ایک دعویٰ کرنا تسی پوچھتے رضوی دلیل، میں نے یا دلیل تو کوئی نہیں، تسی آکھو گے دعویٰ تو پھر جھوٹا ہوئے، جائیے سامنے جاؤ جا کے کوئی دعویٰ کرو، وہ پوچھے گا دلیل، یہ دلیل تو کوئی نہیں، واقعہ کہ کڈو انہوں عدالتوں بعد، یہ کو دلیل ہی کوئی نہیں۔ ہر دعوے دی کوئی نہ کوئی دلیل ہے، یا اللہ تیرا دعویٰ کی ہے، تیرا دعویٰ کی جدی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے گلے دعویٰ کی، فرمایا میں رب دا دعویٰ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اے رب دا دعویٰ ہے، اللہ ایک ہے، بولو اللہ، اچھی بولو اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں، یہ رب دا دعویٰ ہے۔ یا اللہ دلیل، فرمایا دلیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے گلے ہے، اللہ دی وجود تے دلیل، اللہ دے ایک ہون تے دلیل، اور اللہ تعالیٰ دے وحدہ لا شریک ہون تے دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ فرمایا میں رب ایک ذات دلیل بنا کے کلی ہے، اس ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رآنی فقد رآ الحق، جنہیں منو ویکھیا انہیں حق نو ویکھیا ہے۔ اچھی بولو، اچھی بولو، اچھی بولو، ادھر ہوتے میں قرآن پاک جو دو تین دلیلہ دے دینا، ذات خدا دی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سارا رب نو ویکھیا ہے، بولو ویکھیا جائے، نہیں ویکھیا۔ دوسرا کلمہ کوئی ساتھی سنائے میں، کوئی ایک ساتھی جی تسی بڑے اب سنیے، اشہدو اللہ الہ، آج تھوڑے نکتے نہیں، چونکہ میری پھوپھی دے کر دی محفل ہے نا، کوئی دے کے جانا تو آنا ٹرکانا نہیں، لا الہ
इल्लल्लाह, अशहादो मैं गवाही देना। अशहादो दा की मतलब है, बोलो, मैं गवाही देना। अगर होवे ना शहादो, इदा मतलब है हम गवाही देते हैं। अगर होवे अशहादो, इदा मतलब है मैं गवाही देना। ते कलमा किवें पढ़दे हो दूसरा? ना शहादो नहीं, अशहादो, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देना कि अल्लाह तो इलावा कोई इबादत दे लायक नहीं, वहदहू ला शरीक लह, वो एक के। मैं इस गल ते गवाही देना को एक के, ओदी जात विच ते ओदी सिफात विच कोई शरीक, ओदे वर्गा कोई नहीं, ओदे जिया कोई नहीं, ओदे जैसा कोई नहीं, ओदी मिसल कोई नहीं, ओदी मिसाल कोई नहीं, ओदी मसील कोई नहीं, ओदी जिद कोई नहीं, ओदी निद कोई नहीं, ओदे नाल दा कोई नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन, कुरान में मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि ओदे वर्गी कोई हस्ती नहीं। एक गवाही, हुण गवाही बंदा उदों दिंदा है जदों मौके ते होवे। अगर तुम ये समझ जाओ तो थोड़ी मेहरबानी है, ना समझो तो मैं आरफे खड़ी का शेर पढ़ के मुस्तफा जाने रहमत शुरू कर देने। ये बातें समझने वाली हैं, इनको समझे। गवाह हो हुंदा जिहड़ा मौके ते होवे। जिहड़ा बंदा मौके ते गवाही मनदा, जज बोलो, बंदा गवाही देन टुर जी अदालत, जज पूछे तू मौके ते है सा? नहीं जी मैं ते फूफी कोल गया सा, मैं मासी को गया था, नानके गया था, ओदी गवाही मनेगा जज? आगे जुतियां मारो, कड्डो बाहर अदालत विच। ये मौके ते है ही नहीं, गवाही देण किवें आ गया? दी जुरत किवें होई अदालत वड़न दी? दूसरा, गवाह वो होता है जिन्हों दिसदा भी होवे। हुण चशम ते ओदी होवे पर विच कोई ना हो। भाई जो वाकया होया है तू उथे है सा? नहीं जी मैं तो कोई 3-4 पैड़ियां दूर खलोता सा। तेरी नजर कमजोर है, 4 नंबर की तू ऐनक लाई है, तेनों दूरों दिस पिया सी, इन्नी दूरों? उन्हें आख्या बिल्कुल मैं गवाही देना जी, इंज होया। वो जज आखे कहता बेटा लियाओ सामने खड़ा करो। वो 2 फुटां ते ओदा बेटा खड़ा करनगे। और चाचा पछाण इहनूं जानना कौन है? वो चाचा फिर इंज करके चेक करके आखेगा, उन्हें आख्या परछावां नजर आउंदा है लेकिन ये नहीं पता लगता है कौन है। उन्हें आख्या चाचा वो 2 गजां तो अपना पुत्र नहीं पछाण सकदा, तो तू 4 पैड़ियां तो गवाही देण आ गया। इहदा मतलब ये कि गवाह वो हुंदा है, हुण सौखा लफ्ज बोल दिया, जिहड़ा हाजिर भी होवे ते नाज़िर भी होवे। हाजिर भी होवे ते नाज़िर भी होवे। गवाही सिर्फ ओदी कबूल है जिहड़ा हाजिर भी होवे, नाज़िर भी होवे। गवाह हो जिहड़ा मौके ते मौजूद होवे, हाजिर होवे ते नाज़िर होवे। असी गवाही देने आ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। गवाही देने आ पे लेकिन मौके ते नहीं सा। हुण बुरहान समझो की है, मौके पे नहीं था भाई। जब हम मौके पे नहीं थे, मौका देखा ही नहीं, तो फिर गवाही कैसे दे रहे? गवाही कैसे दे रहे? या अल्लाह असि मौके पे नहीं सा पर फिर भी गवाहियां देने आ। फरमाया तुम्हारी गवाही सिर्फ इस वास्ते कबूल है कि जेड़ा मौके पे मौजूद सी ना, जेड़ी दलील बन के आया है, ओदी जुबान पे एतबार करके गवाही देने हो पे। किसे देखा नहीं, अल्लाह नु किसे तकिया नहीं, किसे दिखा नहीं, किसे जानिया नहीं, किसे देखिया नहीं, सिवाय ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। सिवाय ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। ते गवाही इस वास्ते देने आ, अशहदु मैं गवाही देना। क्यों? इस वास्ते कि जेड़ा मिराज दी रात वेख के आया ते दलील बन के आया है। उन्हें आख्या अल्लाह एक है ते वहदहू ला शरीक है। बुरहान बुरहान अल्लाह दी जात दी दलील ज़ात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुरहान ये दलील बन के आए। बोलो की बन के आए ने? बोलो की बन के आए ने? दलील बन के। अब आगे सुनो बड़ी तवज्जो से। अल्लाहु अकबर। एक दावा इस ते मैं सारी रात लगा रहा ना, ऐना गल खत्म हो गई जी मैं शुरू की थी, लेकिन मैं तुम थोड़ा जा दूसरे पासे लैके होना चाहना। ला इलाहा इल्लल्लाह एक दावा है। इस दावा किदा है? अल्लाह दा।
ایک دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ہے، او دعویٰ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے. ہن ادھے واسطے بھی دلیل چاہیے دی، ادھے واسطے بھی دلیل چاہیے دی. یا اللہ اے دی دلیل، فرمایا میرا محبوب لا الہ الا اللہ، اے دی دلیل بھی میرا محبوب تے محمد رسول اللہ، اے دی دلیل بھی میرا محبوب. تواڈے سنن والی گل ہے، اے دی دلیل بھی میرا محبوب. بھائی عبدالرزاق صاحب نے فون تے آ کے پھوپھی دے گھر جانا تے تقریر لگدا ول کرو، کوئی سی گل جی میں ول ہی گلائی کر این جی گلاں میں بھی نہیں کدی کدی کیتی. محمد رسول اللہ یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی دلیل بھی خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دس دیا کس طرح سورج چڑھیا ہوئے تے بڑا ہی پاگل بندہ جڑا باہر کھلو گیا کہ بھائی سورج چڑھیا ہے، یہ تو سوکھی میں کی گل کراں تہاڈا. چلو سورج نہیں انہیں ویکھیا، باہر دھوپ نظر آوے، دھوپ اس کو نظر آئے تو پھر پوچھے بھائی جان آج سورج چڑھا ہوا ہے؟ بھائی جان تساں ویکھیا نہیں دھوپے تے سورج، دھوپ دلیل ہے کہ سورج ہے. آئے 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 آئے، دھوپ دلیل ہے کہ سورج ہے، اور سورج واسطے کسی دلیل دی لوڑ نہیں، سورج خود اپنی ذات کی آپ دلیل ہے. سارے بولو سبحان اللہ، سارے بولو. یہ میں پتہ تو انہوں کیوں بار بار آنا بولو، اس واسطے آنا بھی جدو آئے جو ہیں تو زبان ہوتے اللہ دا نا آ جائے تو گل تے بڑی ہے یار. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جنہوں جنیاں شانہ لبیاں نے اللہ دیتیاں، ذاتی کسے دی نہیں، اللہ دیتیاں. میں اہل سنت و جماعت ہوں، ہمارا عقیدہ یہی ہے، کائنات میں جس کے پاس جو شان ہے ہمارے اللہ نے دی ہوئی ہے. تو جب وہ شان بیان ہو تو پھر سبحان اللہ تو کہنا بنتا ہے. بابا سے بلند بولے، بابا سے بلند بولے. بلکہ میں پھر یہ کہوں گا کہ مولا جس کی زبان تیرا نام لے اور بابا سے بلند لے، اس کی زبان پہ کبھی زندگی میں فالج کا اٹیک نہ ہو. بس خوشی کے ساتھ بولنا ہے، لالچ میں نہیں بولنا، خوشی کے ساتھ بولنا ہے سبحان اللہ. سورج کے وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سورج خود اپنی ذات کی آپ دلیل ہے، اپنی ذات کی آپ دلیل ہے. اب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح ایسے نہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، صرف مومنوں نے نہیں دیکھے، صرف اہل ایمان نے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کافروں نے دیکھا ہے. ابو جال نے دیکھا ہے، ابو لہب نے دیکھا ہے، عتبہ نے دیکھا ہے، شیبہ نے دیکھا ہے، ولید بن مغیرہ نے دیکھا ہے، عقبہ بن ابی معیط جیسے جتنے تھے یہ مکے کے چودھری سب نے دیکھا ہے. جو یہودی تھے انہوں نے بھی دیکھا ہے، جو منافق تھے انہوں نے بھی دیکھا ہے، جو صدیق پاک ہے انہوں نے دیکھا ہے، عمر پاک ہے انہوں نے دیکھا ہے، عثمان پاک ہے انہوں نے دیکھا ہے، علی پاک ہے انہوں نے دیکھا ہے، بلال پاک ہے انہوں نے دیکھا ہے، ابو ہریرہ پاک ہے انہوں نے دیکھا ہے، عشرہ مبشرہ نے دیکھا، اصحاب بدر نے دیکھا، اصحاب احد نے دیکھا. 1,24,000 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر اور اصحاب صحابہ سب نے دیکھا، اور کافر نے بھی دیکھا. اسی لیے میرے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں قیامت والے دن آخر کہ مولا کے پردہ سے اسا تکیا نہیں، اسا دیکھیا نہیں، اسا دیکھا نہیں. فرمایا میں رب آج اعلان کر رہا ہوں یا ایھا الناس، اے لوگوں قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے مصطفیٰ کی ذات میں بہت بڑی دلیل شریف لے آئی ہے. ذات مصطفیٰ یا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی دلیل ہے. اور ایک میں جملہ لگا بولنے دل دی تختی تے لکھ لو، خدا دی خدائی اندر اللہ دی ذات واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو بڑی کو دلیل آئی نہیں. اللہ دی پہچان واسطے دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا قرب دین واسطے دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا عرفان دین واسطے سب تو بڑی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا پکا کرنے واسطے سب تو بڑی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ پہ
عرفان کو تقسیم کرنے واسطے سب تو بڑی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات کے بارے جتنے برازات ہیں انہوں نے ختم کرنے واسطے سب تو بڑی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر یا رسول اللہ مرحبا. آواز سواد ہی لیا جی نکلتی نہیں بھی پتہ نہیں کی گل ہے. نہیں انہی پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ, ہمارے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. ماشاءاللہ. توجہ ہے حضرات, دلیل یاد رہے گی میری. سورج کا وجود اپنے وجود کی خود, بولو اپنے وجود کی خود, بولو اپنے وجود کی خود دلیل ہے. اچھا ایک تے ہو گئی یہ دلیل اللہ دی ذات واسطے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو تے میں قرآن پاک دی دو تین ایتاں لگا پیش کر رہا ہوں بڑی توجہ نال. اللہ فرماندا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کافراں وال جڑی مٹھی بار کنکراں یا مٹی تساں سٹی ہے نا, وما رمیت سونیا تو نہیں سٹی. حالانکہ سٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے, سونیا تو نہیں سٹی. اذ رمیت مزہ لو, اذ رمیت جدوں کہ سونیا تو ہی سٹی. وما رمیت محبوب تساں نہیں سٹی. اذ رمیت جدوں کہ تساں ہی سٹی. ولیکن اللہ رما, لیکن یہ تے اللہ سٹی. ہائے ہائے, یہ تے اللہ سٹی. ہن دلیل سمجھ دے جائے. دوسری ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. سونیا درخت تھلے بہ کے جڑے صحابہ 1400 یا 1500 تیرے ہاتھ تے بیعت کردے نے پے, یہ تیرے ہاتھ تے نہیں, یہ تے میں رب دے ہاتھ تے بیعت کردے نے. ہائے ہائے. اور دلیل کیڑی شاید نہ آیا. اور دلیل کیا ہے؟ یہی دلیل ہے جی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. سونیا انہاں صحابہ دے ہتھاں تے تیرا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ دا دست کرم موجود ہے. ہائے ہائے, دست کرم موجود ہے. اور ایک آیت پڑھ دیں. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک واستغفروا اللہ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. محبوب اپنی جاناں تے ظلم کر لین تے تیری بارگاہ چ آ جانا. اپنی جاناں تے ظلم کر لین تے کی کرن, سونیا تیری بارگاہ چ آ جانا. گناہگار کدے ہیں؟ بولو اسی گناہ کدے کرنے ہیں اللہ دے. تیرا بیت نہیں آکھا تسی تے کعبے آ جاؤ. میرے کہا نہیں سمجھ آئی, میں فرانسیسی بول گیا جی. یہ نہیں فرمایا کہ تسی کعبے آ جاؤ سدھے یا سدھے مسیتے آ جاؤ تساں گناہ کر لے لے. نہ فرمایا جاؤکا, محبوبہ تیری بارگاہ چ آ جانا. اے گل کوئی مفکر کو محدث کو مفسر کو فلسفی کردا, کو عالم ربانی کردا, کو عالم دین کردا. لوکاں نے تو کڈ ہونا گل اپنے کولوں کڈ کے سنائی ہے. کیونکہ ساڈے لوگ دریدہ دہن بھی بڑے نا, علمی یتیم نے بیچارے. قرآن دی عزت پتہ کوئی نہ ہویا, آندے نے اپنے کولوں سنائی. اینوں کی آکھنا ہے؟ یہ تو قرآن ہے. کو ہے مائی نے لال جمعہ جڑا اعتراض کرے؟ بولو جی, کو ہے اعتراض کرن دے قابل ستے؟ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک. اے کاف جے, کاف دا مطلب سونیا تیرے بارگاہ. دساں کاف کیڑا ہے؟ میں قرآن پڑھنے لگا, میری عادت ہے میں قرآن پیش کرنا ہونا. انا اعطیناک, جی پڑھ دے ہو قرآن تے تو انہوں پتہ ہونا چاہیے. انا اعطیناک الکوثر. اے کاف جی فصلی لربک وانحر ان شانئک والابتر. اجے بھی سمجھ نہیں آیا تو سوچا کر دینا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور آسان کر دینا. یا ایھا النبی انا ارسلناک
شاہدم و مبشرم و نذیرا وداعیا للہ باذنہ وسراجا منیرا. بولو 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 قرآن سن کے بولو. اور آسان کر دیا. لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک کافی الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اور آسان کر دینا. فتحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اگے پڑھو. ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ کاف ہے. جاؤکا ہائے ہائے جاؤکا. محبوب جانا تے ظلم کر لینا تے میرے کو آن دی لوڑ نہیں. سونے تیرے کو آ جانا. میرے کو نہ آن کتھے آنا تیرے کو. کیوں؟ میری دلیل تے تو. میری دلیل تے تو. یا اللہ پھر آ کے کرن کی. فرمایا کرنا کی نے آ کے معافی منگن. اللہ کو معافی منگن. سونے تیرے کو پہلا آؤ. پہلی شرط تیرے کو لاؤ. پھر اللہ کو معافی منگن. محبوبہ پھر بھی گل نہیں بننی. ایک کام انہوں نے اور کرنا پینا ہے. او کی محبوب میرا رسول میرا محبوب میرا حبیب انہاں واسطے سفارش کر دے. ہونٹ ہلا دے. مینوں کہہ دے کہ مولا معاف کر دے. لوجد اللہ توابا رحیما. پھر پان گیا اپنے رب نو. رب توبہ بھی قبول کر لیا کہ رحم بھی فرماتا ہے. اس ساری میں جو دسیا ڈیٹا انہوں سمجھ سکنے اسی اس طریقے نال. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کمال ترجمہ میرے امام نے فرمایا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا سویا تھوڑی عزت و نثار جائیے. تھوڑی عظمت و قربان جائیے. تھوڑی شانہ و نثار جائیے. خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور خدا کا یہی ہے نہیں اور خدا کا یہی مسلمان بھائیوں ایک میں حدیث پیش کر دیا. راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ شیر خدا خدار حضرت مشکل کشای علی آیت روائی مصطفی علی اللہ علی باطل حبر علی لا فتح اللہ علی منیر علی نبی تذیر علی شہبات خشیر علی میرا تیرا پیر علی.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماندے امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال شریف میں 3 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے ایک عربی ایک پہلو ایک دیہاتی آ گیا صحابہ نال آ کے ملاقات کرتا ہے آندا میں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں واسطے آیا صحابہ دی آنکھاں دے اندر جو نعرہ جاری ہو گیا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر بہت شن ہو گیا پاک اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سوچ گیا اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آگے مصطفیٰ مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے حضرت علی پاک فرما لگے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے جڑی گل کرنی ہے کر لے عربی جس میں قبر شریف سے دور ہو آئے یہ مٹی کچی ہے سینے والے 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 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مرضی نال نہیں آیا کہ اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا میں اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا پردہ صاف آیا آیت کریمہ آ گئی رب العالمین نے فرمایا ولو انہم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما میں پردہ ساتھیا میرے دل اندر خیال آ گیا میں گناہگار دیا سیاہگار دیا مال دیا روسیا دیا چنگے عمل میرے پلے کوئی نہیں میں سونے چھیڑے والیا میں گناہ والی کچھلی بن گیا اپنے سر شرار لین لیے اپنے کنیا پھرار لین لیے پاڑی بارگاہ چاہ گیا گناہ والی معافی منگن واسطے آیا سونے نے اعلان فرما دو تسی سفارش کرو تسی ہوٹ لا دیو یا اللہ میں معاف کر دے گا سوچا کسے پاسے کوئی میرا چارہ نہیں کوئی میرا سہارا نہیں کوئی میرا سن والا نہیں میں تواڈی بارگاہ چ اپنی معافی منگن واسطے آیا سکھاتے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سکھاتے سہارا یا رسول اللہ سارا کوئی انبیاء ملے وہ موڑے پر نہیں جدا سارا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سے اوزرا ہو جاتے لو سکھاتے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سکھاتے میرا خیال ہے دریا دے کنارے آئے ہیں پیاسے نہ جائیے کی پتہ ہے ذکر لکھیا جائے تو قیامت نو اسے صدقے بیڑا پار ہو جائے کو پتہ دے نہیں کریم نے کو ضروری ساڑھے باقی عمل ویکھنے نے کریم اسے دے کرم کر دے انہیں کیڑا پوچھنا کسے کو میری سوا سہارا یا رسول اللہ سکھاتے نہیں کوئی سہارا یا سوا سہارا یا
رسول اللہ سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ سونے میری فریاد سننے والا کوئی نہیں گناہاں دی گٹھڑی کھڑیاں کے بن کے تہاڈی بارگاہ چا گیا حضور نگاہ کرم کرے آجے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال زندہ اونتی گلاں کردا ہے پیا یا اج کہہ سکنا وا زندہ اونتی اپنے زندہ نبی دے نال کلام کردا ہے پیا کہ میرے آقا سنتے نے پئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فرمایا کائنات والیو شک نہ کرے آجے اللہ نے زمین کی مٹی اتے حرام کر چھڑیا ہے یہ نبیاں دیا جسمانوں نہیں کھا سکتی نبی اللہ دا اپنی قبر اندر زندہ ہوتا ہے کہ اللہ انہوں رزق بھی دینا ہے زندہ امتی اپنے زندہ نبی نال کلام کرتا ہے بیا آدھا سونے گناہاں دی معافی منگن واسطے آیا تربت انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آواز ہوتی ہے بھائی میری بارگاہ جا کے گناہاں دی معافی منگن والیا قد غفر لکا جا چلا جا اللہ نے تیرے سارے گناہ جا چلا جا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے اللہ نے تیرے سارے گناہ زندہ نبی اپنے زندہ امتی نو جواب دے رہے نے میری بارگاہ چاہ کے گناہاں دی معافی منگن والیا تو میری بارگاہ چاہ آیا ہے میرے مزار تے آیا ہے میرے بھوئے تے آیا ہے خالی نہیں جائیں گا جا چلا جا قد غفر لکا تینوں بخش دیتا گیا ہے تیرے گناہ معاف کر دیتے گئے سمجھ آئیے دلیل بولو تیرے گناہ معاف کر دیتے گئے تے روزہ شریف الموں کر کے آندہ ہوئے گا ایسے عطا جنت ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت گیا نار سے تیرے فرمانے سے روزہ شریف المو کر کے آندہ ہوئے گا سونے چرے والے لج پانی فرمائی مہربانی بچ گیا نار سے تیرے فرمانے سے مل کے ذرا بچ گیا نار سے تیرے فرمانے سے بچ گیا نار سے تیرے فرمانے
بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے اے سونے چنے والیا تھوڑی زبان وچوں جملہ نکل گیا ہے جٹ کو پھیرا ہن میں جنت وچ نہیں جانا میں جلدی ہو گیا وہاں بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے آقا بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے ایک بڑی سارے پڑھ لو بچ گیا نار سے میں سونیا بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے نالا سنو آندہ سونیا میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے اقرار بھی کرنا پیار میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے پر کرم ہو گیا سونا دے ہویا کہ میری ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی مینوں تے اللہ دی بارگاہ کبھی امید ہے کہ جدوں دا میں سونے دا ہویا میرے گناہ معاف ہو سبحان اللہ جے تانوں کسی نوں امید ہے تے مینوں ذرا تسلی دے دیو کہ سانوں نہیں امید اسی سرکار دے ساڈے گناہ معاف ہو جائے چکی رکھا ہے میں دیکھ لواں ذرا ہن صرف باتوں تے رہن دو جنہ پڑھنا ہے جنہ اقرار کرنا جنہ نہیں کرنا وہ تھلے کر لے جڑا صرف کھان پین آیا انہاں تے اودے میری گل ہی نہیں میں تے انہاں دا گاہ کر جڑے سرکار دا ذکر سینیوں کر دے کیونکہ منافقت میرے کو کوئی نہیں جے تے نہ میں کرن دینا اے سارے ٹھیک ہو جی لو ذرا فضا گونجے تے اپنے اللہ نو راضی کرنے واسطے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اندر خالی جگہ وچ ہے مینوں صاحب نہیں لگا اگے ہو جو ذرا جگہ تے آ جائے بڑی مہربانی اگے آ اگے سوکھا ہو جائے گا میرے واسطے بھی آسانی ہو جائے گی لائٹ کوئی دسن نہیں نا جی پیچھے دیندی ہے آجو بڑی مہربانی جگہ پوری کر دے گا اللہ اس طرح دے تو سارے ماشاءاللہ ہاں بھائی ناڑیوں میرے مل کے ذرا آواز نہ آواز ملا کے آکھنا ہے سونیا گناہگار دے بڑاواں شاہدار دے بڑاواں پاتا محال دے بڑاواں روسیا دے بڑاواں پر ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے جتنے مرضی گناہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سری رب دی بارگاہ وچ سفارش کر دینی یا اللہ اے بندہ تیرا ہے امتی تیرا ہے گناہ میرا ہے یا اللہ
معاف کر دے جس ویلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا پھر تسی پاؤ گے رب نو رب توبہ بھی قبول کرنے والا ہے تے رب رحمت بھی فرمان والا ہے تے جس ویلے کیفیت بن جائے تے پھر کی ہوندا ہے اے سونیا تہاڈا وا اے کملی والیا تہاڈا وا اے سونیا میرا تہاڈے نال تعلق ہے بھاویں گناہگاریاں ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی بن جانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے سونیا مجھے اقرار ہے پر اس گل دا بھی اقرار ہے میری ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے یہ کس کی شانے ہیں جو خلیل بن کر آئے بولو کیا بن کر آئے بولو کیا بن کر آئے یہ زلف کی چوٹی سے لے کر ہمیں تو یاد ہے وہ ذرا ذرا جی اگلا دے آکھنے نہیں اگلا دے آکھنے حضرات یہ دیکھیں زلف کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں پاکوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے برہان بن کر تشریف لائے اب یہ میری گفتگو کا دوسرا پہلو ہے توجہ زلف کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یعنی سراپائے انور سرتا پا میر اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن کر آئے برہان بن کر آئے کیا بن کر آئے بولیے کیا بن کر آئے اچھا مجھے سوچ کے بتائیں جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر کلمہ پڑھا جس نے بولیے دیکھا پھر کلمہ پڑھا اس کے دل میں یہ تو آیا ہوگا کہ جس نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے وہ بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا اتنا تو دل میں آیا ہی نہیں جی چپ کر گئے تو اینا ان دل میں آئی ہوئے گا اسی جدو کتابیں پڑھنے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے سونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے سونے سے تو دل میں فوری خیال ہوتا ہے مولا تو کڈا سونا ہوتا ہے سبحان اللہ جدا ایک شہکار کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا تو کنا سونا ہوتا ہے تو پھر فوری حدیث ذہن چاہ جاندی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی تو ربی فی احسن سورہ میں اپنے رب نے دیکھیا میرا رب بڑا ہی سونا ہے میں اپنے رب نے دیکھیا میرا رب بولو میں اپنے رب نے تکیا میرا رب بڑا ہی سونا ہے زلف دی چوٹی تو لے کے پیران دے نمہ مبارکہ تک سراپائے برہان ہے سراپائے ادھو تے ایک برہان سن لو اکھ مبارک سبحان اللہ اکھ مبارک جی اے سمجھ آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ اندر پاور کی نہیں سی سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اکھ اندر پاور کی نہیں سی تو میرے خیال شان برہانیت اکھ دی سامنے آئی جائے گی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو نا
تے رکوع دھیان نال کریا کرو. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف رکوع دھیان نال کریا کرو. سیابا سوچی پہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نماز پڑھا دیا اگے ویندے نے تے گل پیچھے نہیں چلدے نے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ارشاد فرمائی, فرمایا واللہ منو اللہ دی قسم, بخاری جی پڑھ لو, اللہ کی قسم, واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم, فرمایا نہ تواڈے رکوع میرے تے چھپے ہوندے نے نہ تواڈے دلاں دیاں آئزیاں میرے تے چھپیاں ہوندیاں نے. بابا سے بلند بولو, بابا سے بلند بولو اور اونچا بولیے سبحان اللہ. یہ میرے اور آپ کے عقیدے کی بات ہے. جو کہے کہ ایک جیسے دریدہ دہن ہو ناہنچار ہو ایک جیسے ہیں, اس کو پوچھئے تیری عقل کے اندر کو کمال ہے؟ نہیں جی میں نے تو دستا ہی نہیں. تو تینوں پھر نہیں نہ دستا, پھر پڑھ بخاری شریف, پھر پڑھ مسلم شریف, پڑھ متفق علیہ حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف پڑھا دے نا, چاند گرہن تے سورج گرہن دی نمازاں, کسوف اور خسوف دو نمازاں, چاند گرہن دی اور سورج گرہن دی نماز پڑھا دیا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے نال ایک اپنا پیر اگے کیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تمہیں پڑھ کے گل کر کے دساں گا, یہ پیر اس طرح اگے کیتا, پھر سرکار نے انج کیتا. سبحان اللہ. بخاری شریف پڑھنا, بخاری شریف پیر اگے کیتا, ہاتھ اس طرح کیتا, سلام پھیریا. صحابہ کرام عرض کرتے سونیا اج تو پہلا تے تساں انج دا عمل کدی بھی نہیں فرمایا جڑا اج کیتا جی. حضور کی فرمایا آپ نے؟ پیر اگے ہاتھ اتے, فرمایا جدوں میں نماز پڑھاندیا پیر اگے کیتا نا جنت میرے سامنے سی. سبحان اللہ. اجے سبحان اللہ اگے ہونی ہے, سبحان اللہ. جاگدے ہوئے تے پھر اگے ہونی ہے. سبحان اللہ. جنت ہے کتنے جی؟ ہاں ماشاءاللہ. عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ. جتھے اسی بیٹھے ہیں زمین اتے, ایتھوں پہلے اسمان دا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال. دوجے دا اگے کتنا ہے؟ کتنے اسمان نے؟ ستو بھاجا 3500 سال اگے. 500 سال دا سفر ہے سدرۃ المنتہا دا. کتنا ہو گیا؟ 4000 سال. اگر جنت جڑا انتہا ہے وہ پتہ نہیں کتنے کر گیا. وہ ساڑھے واسطے دے انتہا ہے نا جنت نال, لیکن پتہ نہیں اللہ جانے کتنے کر گیا. چلو 500 سال دا بھی نال لا لو, کتنا ہو گیا؟ 4500 سال. نماز مدینہ شریف پڑھا دے سبحان اللہ. کیا بات ہے. رہ گئے. نماز کتنے پڑھا رہے ہیں؟ مدینہ شریف. تے ہاتھ پیر کتنے ہوئے؟ سبحان اللہ. تے کننا کو اگے کیتا انہیں پیر کو فٹ کو کیتا ہوئے گا؟ سبحان اللہ. جی جیڑا محبوب ایک فٹ پاؤں اٹھائے تے جنت وچ ہوئے تے فیس کو دور ہے. سبحان اللہ. اے جتے بیٹھے ہیں دور ہے جی, یہ دور ہے. اے نقابت میں جا دسیا کرو لوگ. ہاں دسیا میں بڑی خوشی ہوئی تسی نقیب بھی ہو ماشاءاللہ, بڑا سونا ہوتا نقابت کیتی نے. تساں بھی نکاح نہیں کری دسیا کہ نقیب بھی ہے. ہمارا بہت اچھا اللہ عزت ہے, مزید برکتاں نصیب فرمائے. اور جچی تلی نقابت کر دیں, جچی تلی, اننے واہ نہیں, جچی تلی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک دن سن کر ماشاءاللہ. فیس کو دور تے نہیں, اس ساڈے تو مدینہ شریف ٹکٹاں ودا ودا کے دور کر چھڑیا ساڈے حکمراناں نے, لیکن اللہ دا فضل ہے مدینے والے تو اسی دور نہیں. چھوٹی جی مثال دے رہے ہیں, بولو بولو نالے محفل ملا دے, میلاد شریف کی بات بھی ہو جائے. اما جی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدوں سونے دا میلاد ہویا ہے نا, ایک پھول نبوت دا ختم نبوت دا کھڑیا میری چولی وچ. سبحان اللہ کہہ رہے ہو.
ختم نبوت دا تاج سجا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گودی میں جلوہ فرما ہوئے نے نا جدوں فرما دیاں نے میلاد ہون دی دیرے اضاءت لہو قصور الشام ملک شام دے محل روشن ہو گئے اچھا بولو ملک شام دے محل روشن ہو گئے اما جی جنہ چر نور نہیں چمکیا تو سب ملک شام دے محل تے کوئی نہیں ویکھے جنہ چر نور نہیں چمکیا اس وقت تک تو اما جان آپ نے ملک شام کے محل دیکھے ہی نہیں ابھی کیا وجہ ہوئی کہ ملک شام کے محل نظر آ گئے فرماتی ہیں اس نور کی وجہ سے اس نور کی وجہ سے جو نور میری گودی میں آیا ہے نا خارجہ منی نور مجھ سے نور کا ظہور ہوا اس نور کی وجہ سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے اب توجہ جو میں نے ابھی حدیث پیش کیا اس میں نقطہ پیش کیا کہ ایسے قدم اٹھایا 1 فٹ 1.25 فٹ قدم اٹھائیں تو سیدھا جنت میں بھائی خالد صاحب سمجھ آ رہی ہے سیدھا پاؤں کہاں جنت میں تو جو اتنی دور جنت میں اتنا پاؤں اٹھائیں تو جا سکتا ہے تو ہم دور تو نہیں ہیں بات تو ہے کرم کی کرم ہو تو ہم دور تو نہیں ہیں اس میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں توجہ اما جی فرماندیاں نے جنہ چر نور نہیں چمکیا میں نہیں دیکھے نور چمکیا تو ملک شام دے محل روشن ہو گئے اما جی پھر فرماندیاں نے ملک شام دے محل میں دیکھے ہن یاد رکھیا جی میری بات 2 چیزاں دور ویکھن وچ رکاوٹ ہوندیاں ایک دوری تے ایک دیوار ہوئے تو پار نظر نہیں ہوتا نگاہ نبوت کی بات نہیں کر رہا اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں اپنی اور آپ کی بات دیوار کے پچھلے پاسے کوئی پتہ نہیں کیا کوئی چیز دور ہو ادھر کھڑے ہو کے آپ کو مینار پاکستان نظر آ جائے گھنٹہ گھر کیوں دور ہے نا کوئی چیز دور ہو تو نظر نہیں آتی دیوار ہو تو نظر نہیں آتا اما جی آمنہ جس وقت میلاد ہوا ہے تو کہاں تھی کمرے میں دیواریں تو ہوں گی سبحان اللہ اڑے سیر مار دے زبان اللہ سیر مار رہے ہیں پٹھے کمزور ہوندے نے بہت ذرا اتنا چنگا ہے زبان ہلے بڑی شے ہے یہ نہیں کھلوتی آئے ذکر میں چھیلتی رہے تو پھر کیا بات ہے دیوار بھی ہے کمرہ بھی بند ہے تو ملک شام 1600 میل کلومیٹر نہیں میل ایڈی دور دوری بھی ہے تو دیوار بھی ہے فرماندی ہے میں دیکھے نہیں اما جی کدی وجہ نہ فرمایا نور چمکیا کدی وجہ نہ ان میں دسو حضرت آمنہ نبی کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی جان اور میرا جملہ سن لو جو سمجھ آ جائے سبحان اللہ نہ آئے تو جزاک اللہ آ جائے تو پھر دل دی تختی ہوتے لکھ لیا جائے حضرت آمنہ نبیہ نہیں غیر نبی اگر غیر نبی ہو کے سینکڑا میل دور ملک شام دے محل ویک سکتیاں نے لوگوں کہ نور والا نبی آپ دیکھے تو پھر فیس کو دور وہ سینکڑوں میل دور دیکھ سکتی ہیں نور والا نبی خود دیکھتے تو پھر یہ کلونی دور ہے نہیں سمجھے سمجھائی سارے رڑ کے سبحان اللہ سارے مل کے بولو سبحان اللہ آخو یا اللہ تیری ذات پاک ہے جن نے سانو عظمتہ والا محبوب عطا کیتا ہے جن نے شانہ والا محبوب عطا کیتا ہے نگاہ دی سمجھ آئی بولو نگاہ دی سمجھ آئی کیسی نگاہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھتے تھے نہ وہ چیز لوکاں نو نیرا لگدا ہے پر محبوب جتھوں لنگ دے جان چانن ہوئی جاندا ہے جملہ دستے ہیں چونکہ میرا دل کر دیتا ہوں دسا کیونکہ پھر بھائی عبداللہ صاحب آخنا ہے کوئی چپی حرانی محفل لینا تے پھر انہیں گلا بہت سنائی جاتے میں ابھی سنا دینا حضرت امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نوادر الاصول کے اندر ایک بڑا جملہ لکھا ہے میں تو جملہ پہلی باری چند بڑے سال ہو گئے جدو پڑھیا سی نا پہلی باری میرا تے ایمان اج جلا ملی سی نا ایمان
انج لطف پیا ایمان دے اندر کمال ہو اکھاں میں آنسو آ گئے واہ میرے مولا اتنا شانہ والا رسول سانو عطا کیتا ہے امام حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ بطور حدیث اس بات کو نقل کرتے ہیں فرماندے نے فَأَيْنَ مَا حَلَّ توجہ بِبُقْعَةٍ فَضَاءَتْ تِلْكَ الْبُقْعَةُ بِنُورِهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین دے جڑے حصے اتے پاؤں مبارک رکھ دے سائنا او تھا میرے آقا دے نور نال چمکڑ لگ پیدا سی او تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نال چمکڑ لگ پیدا سی ہن سوچو جتھے صرف پیر لگا ہے او تھا چمکے جس ماں دے شکم انور بھئی سر انور تو لے کے پاؤں مبارک تک 9 ماہ جلوہ فرما رہے ہیں جس مزارے پر انوار وچ آج بھی موجود ہیں جس مدینہ شریف دی دھرتی ہوتے میرے آقا لیٹ دے رہے اس غارِ ثور وچ لیٹے آرام فرمایا کیا شانہ نے انہیں جگہ دیا جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم دکھائے اللہ اکبر تھوڑا سا آگے چلیں گے ایک گل کر کے پھر ہم اس طرح پڑھ لیں گے نگاہ ہوتے لگائیں گل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار دے پیچھے دی گل بڑی گل ہے 9 انچ دیوار ہے کچھ بھی نہیں لوگ کہتے ہیں بڑی بات ہے لیکن میں کہتا ہوں میرے محبوب نگاہ کریں تو پہاڑ کے پیچھے بھی جانتے ہیں کہ کیا ہے پہاڑ کتنا چوڑا ہوں میں ایک حدیث تو سنان لگا میں اس کو پوچھنا تھا کتنا کو پہاڑ چوڑا ہوں چلو تو 4 کلومیٹر اتنا چوڑا ہوئے گا لمبائی نہیں چوڑائی کی بات کر رہا ہوں اب آئیے غزوہ موتا کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سپہ سالار بنا کے بھیجا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں زید بن حارثہ گئے جھنڈا پکڑا ہوا لڑائی ہو رہی فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر تیار پھر جھنڈا پکڑ لیں وہ بھی شہید ہو جائیں تو میرا جرنیل صحابی عبداللہ بن رواحہ پھر جھنڈا پکڑ لیں یہ سارا کوئی بتا کے بھیجا مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں مسجد نبی شیبہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سارے پردے اٹھ گئے نے میں تکنا ہوا پیا سارے حجاب اٹھ گئے نے میں بینا ہوا پیا یہ مازاق دے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ویندے ہو میں فرمایا میں بینا ہوا پیا اور جنگ شروع ہو گئی ہے مارکہ شروع ہو گیا ہے غزوہ شروع ہو گیا ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی ہے جھنڈا پکڑیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بینا ہوا پیا میرا صحابی کہ میرا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کر گئے نے انہاں دا پرچم اسلام ٹکن نہیں دیتا گیا انہوں سارا دین واسطے اگے بدے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ بدے نے فرمایا میرا غلام جعفر تیار آیا ہے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیر آیا ہے حضرت سیدنا علی پاک دا پیر آیا ہے جناب ابو طالب دا بیٹا آیا ہے میرے چاچے دا پتر آیا ہے انہاں اگے بد کے پرچم اسلام تھمے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ہزار سینکڑا میل دور یہ آپ نے فرمایا انہوں ویلا آئے جنہوں میرا برا جعفر بھی قربان ہو گیا ہے جب میں شہادت نوش کر گیا ہے پرچم اسلام نگاہ نہیں دیتا گیا انہوں تھمن واسطے میرے سیابہ میں ایک جرنیل سیابی عبداللہ بن رواحہ کے ودے نے انہوں نے پکڑ لیا ہے یہ میرے سیابہ انہوں بھی شہید ہو گئے نے انہوں اللہ کی تلوار سامنے آ گئی ہے آقا یوں کون آئے نے فرمایا ان جنڈا پکڑن واسطے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بدے نے ان مسلمانوں میرے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے تو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں لیکن ہزار میل دور موتا دیا خبران دے رہے ہیں ایک مہینے کا سفر مدینہ شریف تو اگر اونٹ سوار ہو کے جایا جائے گھوڑی تے سوار جایا جائے اتنا سفر ہے ایک مہینہ لگتا ہے موتا دی جگہ جان واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اوتھوں لے کے مدینہ تک تے مدینہ منورہ تو لے کے اوتھوں تک سارا نقشہ صحابہ نو دس دینے پئے ایک آدھے نال دس دینے پئے کوئی خوردبین نہیں لائی کوئی اسٹیتھوسکوپ نہیں لگی کوئی ریڈار نہیں لگا ہویا کوئی ایسا کوئی آلہ نہیں کوئی مشینہ ایجاد نہیں ہویا بلکہ میرے اللہ نے ساری سائنس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمہ کی غلام بنا دیتی ہے سائنس دا ایک تجربہ میرے آقا نے قدمہ دا غلام ہے ساری قیامت تک آن والی سائنس ساری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمہ تے نچھاور ہو جائے گی لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی جتی طاقت دے نال ہزارہ میل دور میں کے دس دینے پہ انہیں اس طرح ہو گیا ہے انہیں اس طرح ہو گیا ہے انہیں اس طرح ہو گیا ہے مسلمان بھائیو ایک بندہ پہے گا اللہ نے آپ کی نکاح پاک نو ایسی شان روحانیت دی ہے اللہ نے کائنات اندر اور کسی نے عطا فرمائی ہوئی کوئی نہیں میرے اللہ نے شان کسی اور نو عطا نہیں فرمائی کہ میں تھے ترجمہ پھر کر سکنا کائنات والے ہو ہر نبی دا مقام آلے ہر رسول دا مقام آلے ہر پیغمبر دا مقام آلے پر کیا بات ہے ساڑھے روحانیت والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے آپ کی کیا عظمت ہے آپ کی کیا شان ہے ترجمہ اس طرح کر لیں گے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے ہم پایا دا مطلب ہوتا برابر محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے وہ اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے سب سے تیرا پڑھئے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان اس شان اس شان اس شان کا مرسل کوئی نہیں ہے سارے نبیان دے کمالات اللہ نے اکٹھے کر کے سارے نبیان دے معجزات اللہ نے اکٹھے کر کے سارے نبیان دیا شانہ اللہ نے اکٹھیا کر کے میرے تواڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا سوتا صفات کے اندر جمع فرما دیتیاں نے صرف انہی آئی نہیں بلکہ اس کو لکھوں کھا گنا زیادہ کمال عطا فرمائے نے معجزات عطا فرمائے نے کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا
میرے نال 5 واری 5 تر پاک دے نام دا صدقہ 5 واری پڑھ لو میرے نال تے پڑھو سارے بخل نہ کریا جے مل کے آکھو ذرا اس شان کا مرسل کوئی آیا اس شان کا مرسل کوئی آیا اس شان کا مرسل کوئی آیا اور اینیا شانہ والا مرسل صلی اللہ علیہ وسلم آئے لے کہ وہ نور تھے گئے نور کے پاس وہ نور تھے گئے نور کے پاس وہ کیڑی شان نال گئے کہ وہ گئے نور کے پاس وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ نہیں ہے سپڑی وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ وہاں جسم اور یہاں سایہ خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے وہ اس شان کا مرسل کوئی آیا سوا گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے 1 گھنٹہ 20 منٹ سبحان اللہ میرے واسطے لاما نہ بن گیا سبحان اللہ فلانے دا گیا 2 گھنٹے کی تھی ساڑھے کو سوا گھنٹے کر سکے تھوڑا اور نبی کریم سے شان سن لو مومن کتنے رائی دے نہیں ایمان یہی تے منگدا ہے ایمان یہی تے منگدا ہے کہ موقع ملے محبوب دا ذکر کریے جی ایمان دی یہی تے رونقاں اللہ اکبر ایک شان برہان اور سن چھوٹا ماشاءاللہ ویس بھی بیٹھا سبحان اللہ آ گیا پتر ڈار جا گیا انہوں کوئی بھاگو اپنے انہوں اتنال بھاگو جی حضرات ایک شان برہان تو انہوں اور دسا علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ماں دے شکم انور لکھتا سی نا میں وہ دے لکھن دیا آوازاں سنتا ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ تم سمجھ نہیں آئی میں گل کر کے گیا سبحان اللہ کتنی عظیم حدیث میں تمہیں سنا دیا جی وہ قلم لکھدا ہوندا سی نا تواڈے وچ کوئی جڑا ایسا ہے کہ قلم لکھے پینسل نہ لکھو تے تسی اپنے آپ ہی آواز سن لو جی تے سبحان اللہ نہ کرنا کی مقصد ہویا سبحان اللہ کہ بندہ آپ سن بھی کوئی نہ سکے تے اگلے دا سبحان اللہ بھی نہ آکھ سکے سبحان اللہ او میں تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان کیتی جے شاید تانوں پتہ نہیں لگا سبحان اللہ اونچی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں تے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کیتی یار جدوں اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے شکم انور دی زینت سڑنا
تے قلم دے چلن دیاں آوازاں سن دے ہوندے سن اچھا کدی چند بولیا ہوئے تساں سنیا ہوئے مطلب وہ سائنسدان ہوئے تواڈے چ بھی چند بولے تسی آواز سن لو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا علم غیب ویکھ کے مسلمان ہوئے علم غیب ویکھ کے مسلمان ہوئے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے چچا جی میں دلوں تے توانوں بھتیجا جی اودوں ہی من لیا سی کیا آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے تو میں من تے اودوں دلوں لیا ہی سی جدوں تسی نکے جے سو تے پنگوڑے وچ من تے تو میں اودوں لیا سی فرمایا چچا جی اودوں کی ہویا سی انہاں آکھیا جی میں ویندا ساں تے تہاڈا ہاتھ ہلدا تے چن وی ہلدا ہوں تو تواڈے تے ساڈے پنگوڑے بھی ٹوٹ گئے جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جھولا بھی اللہ دے فرشتے جھلاندے ہوندے سن چچا جی این انگل اٹھتی سی تے چن بھی ہلدا سی جدھر انگل جاندی سی چن بھی ادھر ہی جاندا سی تے میں ویندا سا تسی چن نال گلاں کردے ہو سمجھو شاہ سمجھو کرنا تے دسن دے حضور تسی گلاں کردے ہو چن نال تے چن تواڈے نال بھی گلاں کردا سی سبحان اللہ فرمایا ہاں جی چچا جی ہاں جی میں چن نال گلاں کردا سا او میریاں سندا سی تے چن جدوں کوئی جاندا سی میں بھی سن لیندا سبحان اللہ میں بھی سن لیندا سی حضور چن کی آندا سی نبی کریم صلی فرماندے نے جدوں کدی میرا آنسو بہان نو دل کردا سی نکے ہوندے آنسو بہان نو دل کردا سی بچپنے وچ رون نو دل کرنا آنسو بہان نو دل کرنا تے چن مینوں آندا سی بنا سونے تسی تے چپ کران آئے ہو سارے چن مینوں روکدا سی تے جدوں کو گل کرے روکے تو دی گل سنی جاندی ہے کہ نہیں جی سنی جاندی چلو اور مثال دے دینا سوکھی دے دینا درخت درخت دے کولوں تسی لنگو درخت تانوں آکھے بھی تیرا ککھ نہ رہے سنو سنو مثال دے لگا تسی اونوں 5-7 ٹھوکو گے او دا ڈنڈا لا کے دے سر چ مارو گے انج ہو جائے گا جی نہیں چلو کوڑا مارو گے سمجھ آئے گی مارو گے تے جے او تانوں آکھے جناب تسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہو سبحان اللہ تسی میرے کولوں درود شریف پڑھدے پڑھدے لنگے ہو مینوں بڑا مزہ آیا سبحان اللہ سبحان اللہ تے او دی گل سن لو نہیں انہوں کی آکھو گے شاباش یار تیری مہربانی تینوں ساڈا پڑھیا درود شریف پسند آیا ہے او تم ہی غلام ہے انہاں دا یہ گلاں کدوں ہون گی جے سانوں برا بھلا آ کے ہتا بھی سن جے سانوں چنگا آ کے تاں بھی نہیں سننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے تے ایک پینڈو آ گیا عربی مزہ لے آ رہا عربی آیا آگے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تے میں لیا تھوڑا پڑھ تو انہوں پتہ ہی میں تھوڑا غلام سے ابھی ہے لیکن میں چاہنا ذرا دل پکا ہو جائے کوئی نشانی نہ دیو فرمایا کہ نشانی لگنی اندھا وہ جڑا سامنے درخت ہے نا انہوں اشارہ کرو وہ تھوڑے قدمہ چاہے اشارہ کرو تھوڑے قدمہ چاہے جواب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جملہ پڑھ کے نا تے مسکراہٹ رہی سرکار نے فرمایا او پینڈوا او میرے غلامہ میں تو انہوں ساتھ مارنی تو آ تو تم جا کے میرا سنیان دے آپے آ جائے گا سبحان اللہ جا کے میرا پیغام دے انہوں میرا پیغام دے جا کے انہیں آپ ہی آ جائے انہیں آپ ہی آ جائے تو انہیں میں رزلٹ دے لے کے چلنا سنن دے سننا کان مبارک گوش مبارک قوت سماعت ادھی شان قرآنیت لیکن حدیث سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے سنیا سے انہیں ایک بری بھی نہیں آکھیا سونے چلے والے آ درخت دے کان ہے سنے گا تے تاں یہ کان ہون گے وہ دے کان ہے
نہیں انہیں آکھیا چپ کر کے اٹھ کے ٹر پیا کی عقیدہ سی او دا عقیدہ سی کہ اے زبان وچوں جو نکل گیا وہ حق ہے وہ سچ ہے تے وہی پاک ہے